اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، کتاب العلم، حدیث کے خلاصے کا باقی حصہ۔ دوسرا، اس میں بنی اسرائیل سے بیان کرنے کی جو اجازت ہے، اس سے مراد صرف کچھ وہ واقعات اور قصے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں اور وہ صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ اس کا مقصد ہر قسم کی اسرائیلی روایات بیان کرنے کی عام اجازت دینا نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پر اس سے یہ مطلب لیا جاتا ہے۔ تیسرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے پر سخت وعید ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ احادیث کی تحقیق اور چھان پھٹک بڑی ضروری ہے، اور جو حدیث بے سند ہو یا اس کے سلسلہ سند میں جھوٹے راوی ہوں یعنی شدید کمزوری کی حامل ہوں، تو ایسی روایات کو حدیث رسول کے طور پر پیش کرنا سخت جرم ہے۔ روایات کی کمزوری کے بہت سے درجے ہیں، لیکن ان درجات کا علم اسماء الرجال اور اصول حدیث پر گہری نظر کے بنا ممکن نہیں، اور ایسے عالم جو علوم حدیث پر ماہرانہ نظر رکھتے ہوں بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ اس لیے عام علماء کے لیے احوط اور اسلم زیادہ بہتر اور محتاط راستہ یہی ہے کہ وہ ضعیف حدیث بیان کرنے سے بچیں، چاہے کمزوری سخت ہو یا کم، کیونکہ ہلکی کمزوری والی روایات کو اگرچہ محدثین کی اکثریت قابل عمل سمجھتی ہے، لیکن اس کی پہچان ہر شخص کے بس کی بات نہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جس روایت پر کمزوری کا حکم لگایا گیا ہو اسے بیان نہ کیا جائے۔ ہمارے اس دور میں شیخ ناصر الدین البانی نے اس میدان میں ایک بڑا گہرا کام یہ کیا ہے کہ سنن اربعہ، سنن ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں جو ضعیف روایات تھیں ان کو صحیح روایت سے الگ کر دیا ہے، اور صحیح اور ضعیف دونوں کے الگ الگ مجموعے بنا دیے ہیں، جس سے عام علماء کے لیے ضعیف روایت کو پہچاننا آسان ہو گیا ہے۔ ان کے اس کام میں اگرچہ یہ خطرہ ہے کہ کسی صحیح روایات کو انہوں نے ضعیف اور کسی ضعیف کو صحیح قرار دے دیا ہو، لیکن یہ تحقیق صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو شیخ البانی کی طرح حدیث کی کمزوریوں پر گہری اور ماہرانہ نظر رکھتا ہو۔ لیکن دنیا اسلام کے عام علماء پر ان کا یہ احسان عظیم ہے کہ انہوں نے اپنے علم اور مطالعے کی حد تک تحقیق کر کے سنن اربعہ کے ان مجموعے سے ضعیف روایات کو صحیح روایات سے الگ کر کے صحیح روایات اور ضعیف روایات کے الگ الگ مجموعے بنا دیے ہیں۔ علماء کو چاہیے کہ وہ ان کتابوں کو سامنے رکھیں اور ان کے مطابق صرف صحیح روایات کو بیان کریں اور ضعیف روایات کو بیان کرنے سے بچیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب نہ کی جائے جس کی نسبت آپ کی طرف مشکوک ہو، یعنی شک کے دائرے میں ہو۔ اسی لیے ضعیف احادیث بھی بیان نہیں کرنی چاہیے، لیکن اتنی سخت وعید کے باوجود بہت سے علماء اس معاملے میں بے پرواہ ہیں۔ وہ ضعیف تو الگ، موضوع حدیث تک بات بنانے اور محفل کو گرمانے کے لیے بیان کرنے سے نہیں چوکتے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کو ہدایت دے جو ایسا کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والسلام علیکم۔